بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرو لائنز میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میدان کربلا میں یزیدی فوج نے ننھے علی اصغر کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو علی اصغر کی شہادت کے بارے میں بیان کریں گے۔ ناظرین، 10 محرم کے دن جب امام حسین نے اللہ کے دین پر اپنی اولاد، اصحاب اور اپنے عزیز و اقارب کو قربان کر دیا، میدان کربلا میں فوج یزید کے سامنے فرماتے ہیں، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ کیوں میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے؟ کیوں ہم آل محمد کو رلایا ہے؟ لوگوں، اس 1000 کی فوج میں کوئی ہے میرے نانا سے محبت کرنے والا، جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے اور نبی کریم کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ امام نے جب جنگ کے میدان میں آ کر دشمنوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو بیبیوں کے خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ امام حسین خیموں کے نزدیک تشریف لائے اور فرمانے لگے، بیبیوں سے کہو کہ رونے کی آواز بلند نہ کریں، ابھی میں زندہ ہوں۔ اتنے میں بی بی زینب زارو قطار رو کر فرماتی ہیں، اے میرے پیارے بھائی، جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، کوئی رسول اللہ کی بیٹیوں کی حفاظت کرنے والا، علی اصغر نے یہ سن کر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور فرماتے ہیں، سیدہ رباب کو کہو کہ علی اصغر کو میرے پاس لے کر آئیں۔ امام حسین علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں اور اس کو چادر میں چھپا کر میدان کربلا لے جاتے ہیں۔ فوجی یزید سوچتے ہیں کہ شاید امام حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ امام حسین نے جب اپنی چادر علی اصغر کے جسم سے ہٹائی اور علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے لوگو، تمہارے نزدیک قصوروار تو میں ہوں، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن سے پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کو 2 بوند پانی پلاؤ۔ فوج یزید اور زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اے حسین، پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر تیرا بچہ واقعی پیاسا ہے تو اسے کہو خود پانی مانگے۔ امام حسین نے علی اصغر کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں فرمایا، اے علی اصغر، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگو۔ بس جیسے ہی امام نے یہ فرمایا، علی اصغر کے لب ہلنے لگے۔ فوج کو دیکھ کر علی اصغر فرمانے لگے، اے ظالموں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، مجھے پانی دے دو۔ جیسے ہی علی اصغر نے پانی مانگا، یزید کی فوج میں رکت طاری ہو گئی، کوئی منہ چھپا کر رونے لگا، کوئی یہ منظر دیکھ نہ پایا۔ تو عمر بن سعد نے فوراً حرملہ سے کہا، اے حرملہ، فوری اس بچے کو چپ کرواؤ، ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ حرملہ فوری تیر نکالتا ہے اور علی اصغر کا نشانہ لگاتا ہے تو فوراً تیر ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ وہ پھر دوسری دفعہ تیر نکالتا ہے، وہ بھی گر جاتا ہے۔ جب وہ تیسری دفعہ نکالتا ہے، وہ بھی گر جاتا ہے۔ تو عمر بن سعد نے کہا، اے حرملہ، تو بڑا بے رحم انسان ہے، یہ بچہ تم سے نہیں مارا جاتا، اس بچے کو مارنا میرے لیے بڑی بات نہیں، لیکن جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں، آگے خیام میں دیکھتا ہوں ایک ماں ہے جو اپنی جھولی پھیلائے ہوئے مجھے دیکھ رہی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا، تم اس بی بی کی طرف نہ دیکھو، بس علی اصغر کو ایسے مار دو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپ جائے۔ حرملہ نے جیسے ہی کمان سے تیر نکالا، تیر کے 3 منہ تھے۔ اس نے علی اصغر کا نشانہ لگا کر جیسے ہی تیر چلایا، تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا۔ بس تیر کی ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگی، ایک علی اصغر کے بازو اور سینے پر، اور ایک نوک آپ کی کمر پر لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین کے بازو میں آ لگا۔ بس علی اصغر مسکرانے لگے۔ امام حسین نے اپنے بچے کو دیکھا تو آپ کے جسم مبارک سے کچھ ماں کا دودھ نکلا اور کچھ خون نکلا۔ امام حسین نے چاہا کہ وہ خون آسمان کی طرف پھینکیں۔ آسمان رونے لگا اور کہنے لگا، اے حسین،
اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکنا، ورنہ پانی کی ایک بوند بھی قیامت تک نہیں برسا پاؤں گا۔ امام حسین نے سوچا کہ اس خون کو زمین کے حوالے کر دوں۔ زمین تڑپ کر کہنے لگی، اے امام حسین، اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پر گرا تو قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پر ملا اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرے اسلام کے لیے اصغر کو قربان کیا۔ امام حسین علی اصغر کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے۔ جیسے ہی بی بی رباب کے سامنے علی اصغر آئے، بی بی رباب کا رنگ زرد ہو گیا اور فرمانے لگی، اے میرے آقا، یہ کیا ہے؟ میرے بچے کے قاتل کی خود کی کوئی اولاد نہیں۔ امام حسین نے بی بی رباب کو سنبھالا اور فرمایا، ان قریب سب کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی۔ آؤ آپ اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ امام حسین خیموں کے پیچھے ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں۔ بی بی رباب اور امام حسین علی اصغر کی تدفین کرتے ہیں۔ ناظرین، امام حسین کی شہادت کے بعد خیام جلے، تمام شہیدوں کے سر کٹے، تمام بیبیوں کو قید کر کے شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا کہ اتنے میں کسی نے کہا کہ ایک سر کم ہے۔ تو کوئی پوچھتا ہے کہ کس کا سر؟ فوج میں سے کوئی کہتا ہے کہ اس بچے کا سر کم ہے جس کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لائے تھے اور ہم نے تیر مار کر شہید کیا تھا۔ شمر کہتا ہے، ہاں ڈھونڈو، یہیں کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ بس تمام گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزے لیے زمین کربلا پر مارتے رہے تاکہ کہیں سے علی اصغر کو ڈھونڈ لیں۔ بس ایک نیزہ زمین پر لگنا تھا۔ جیسے ہی وہ نیزہ باہر آیا، علی اصغر کا جسم بھی اس نیزے کے ساتھ آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اس کا بھی سر کاٹو اور جسم کو یہیں پھینک دو۔ پھر علی اصغر کے سر کو کاٹا گیا اور جسم مبارک کو زمین کربلا پر پھینک دیا گیا۔ سلام ہو امام حسین پر اور ان کی آل پر۔